اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ADS، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم مطالعہ پاکستان باب نمبر 2 نظریہ پاکستان کا تاریخی پہلو پڑھ رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان آخر کس طرح سے وجود میں آیا، مسلمانوں کے ذہن میں پاکستان کا تصور کیسے ذہن میں آیا کہ ایک الگ ریاست ہمارے پاس ہو جہاں پہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اسلام بر صغیر میں کیسے آیا، بر صغیر میں اسلام کب اور کیسے آیا۔ نمبر 1 اس مسلمان تاجروں کے ذریعے سے آیا، نمبر 2 مسلم فاتحین کے ذریعے، اور نمبر 3 صوفیہ کرام کے ذریعے۔ اب مسلمان تاجروں کے ذریعے کیسے آیا کہ عرب چونکہ اسلام کا گڑھ ہے، اور عرب جو تھی جگہ وہاں پہ اسلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ عرب سے ایران، عراق، شام یعنی مشرق وسطیٰ میں اسلام گیا، اور پھر وہاں سے ترکی گیا، اور ترکی سے ہوتا ہوا بر صغیر میں آیا۔ بر صغیر میں اسلام اس طرح سے آیا، اور چونکہ یہ مہاجرین کی ایک جگہ ہے جس کو کہا جائے کہ یہ گزرگاہ ہے، تو لوگ یہاں پہ آتے، یہاں سے گزر کے جاتے۔ تو مسلمان جو تاجر تھے، جو ایران، عراق، شام سے بھی آئے اور ترکی سے بھی آئے، عرب سے بھی آئے، وہ سب اپنے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی لے کر آئے۔ تو اسلام کی تبلیغ انہوں نے یہاں پہ آ کے بر صغیر میں کی۔ جب دیکھا کہ کفر بہت زیادہ ہے یہاں پر، تو اسلام کی شمع روشن کی۔ اس کے بعد مسلم فاتحین محمد بن قاسم 712 عیسوی میں سندھ انہوں نے فتح کیا، یعنی سندھ کے راستے سے لوگ پاکستان اور بھارت میں داخل ہوتے تھے، یعنی بر صغیر میں سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے ملتان، پنجاب اور پھر دوسرے علاقوں میں جاتے تھے۔ تو انہوں نے جہاں جہاں سے پھر جس علاقے کو فتح کرتے گئے وہاں پہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد تھرڈ والا پوائنٹ ہے جی صوفیہ کرام۔ صوفیہ کرام کے ذریعے بھی بہت زیادہ اسلام خوب پھلا پھولا، اور مسلمان جو صوفیہ کرام تھے ان کی عقیدت اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ عقیدت جب دیکھی انہوں نے، لوگوں نے، کہ اتنی گہری عقیدت ہے اور اتنا پختہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ان کا قوت برداشت، اور جو جتنی بھی سعادت حق کا پرچار کرنے والے تھے وہ لوگ، تو پھر ان سے امپریس ہو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، داتا گنج بخش ہیں، اور حضرت بہاؤالدین زکریہ، اور بہت سارے اور نام۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ کے نام پہ بہاؤالدین زکریہ یونیورسٹی ملتان بھی بنی، اور بہت سے اور بھی صوفیہ کرام جنہوں نے اپنے نظریے سے، اپنی عقیدت سے، احترام سے، اور اپنے پختہ جو کہیں اس کو عقیدت سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لوگوں کو امپریس کیا، اور لوگ امپریس ہوئے، باقاعدہ طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا بر صغیر میں۔ انہی میں حضرت مجدد علی ثانی ہے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف جہاد کیا، اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ آپ حاکم وقت کے خلاف جہاد کریں، کھڑے ہو جائیں ظالم حکمران کے سامنے، یا ایسے حکمران کے سامنے جو کفر اور شرک کر رہا ہو، تو حق کا ساتھ دیں اور کھڑے ہو جائیں۔ تو حضرت مجدد علی ثانی جو ہیں 26 جون 1562 میں پنجاب کے شہر سرہند میں پیدا ہوئے، اور ان کا اصل نام جو تھا وہ احمد تھا، اور لقب بدر الدین تھا۔ یعنی لقب کہتے ہیں آپ جس نام سے پکارے جاتے ہیں، پکارنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ اور شیخ احمد سرہندی کے نام سے مشہور ہوئے، سرہند میں چونکہ پیدا ہوئے تو پھر سرہندی کے نام سے مشہور ہوئے، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کے والد شیخ عبد الواحد بھی عالم دین تھے۔ تو عالم دین کے گھر ہی ایسے ہیرے پیدا ہوتے ہیں جو ہزاروں سالوں میں ایک دفعہ، یعنی 1000 سال بعد ایک ایسا انسان آتا ہے جو اصلاح کرتا ہے اپنے معاشرے کی۔ تو حضرت مجدد علی ثانی کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہی ہیں جو 1000 سال بعد آنے والے انسان میں شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دلی چلے گئے، دلی میں آپ نے اپنے مرید خواجہ باقی بلا کی بیعت کی، اور ان کے انڈر کام کیا آپ نے، اور تب آپ نے محسوس کیا کہ بر صغیر میں کفر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، شرک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، سنت اور بدعت کو ملایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اصلاحی تحریک شروع کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ نے اصلاح کی معاشرے کی، باقاعدہ طور پہ حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آخرکار 1626 میں عیسوی میں آپ 63 برس کی عمر میں وفات آپ نے پائی۔ اور آپ کی اصلاحی تحریک کے بارے میں دیکھتے ہیں، اگلے صفحے پر چلتے ہیں ہم۔